فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب برزخ کا سفر نامہ، تالیف نعمت اللہ صالحی حاجی آبادی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 13 پڑھیں گے۔ دوسرا باب دخول قبر سے وادی برہوت تک، صفحہ نمبر 192، غیبت کرنے والوں کا انجام۔ اس خوفناک جنگل و بیاباں میں سفر کے دوران آگے چل کر ہمیں راستے کے دونوں اطراف مختلف قسم کے عجیب و غریب جانور دکھائی دیے۔ ان میں سے بعض کی شکلیں کتوں، بھیڑیوں، لومڑیوں اور زرد و گہرے رنگ کے بندروں جیسی تھیں، جبکہ بعض کی شکل بچھو، بھیڑ، اژدہے اور چوہے کی مانند تھی۔ یہ لوگ بھی آگے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو ڈس رہے تھے۔ ان میں سے بعض کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ اس بیابان میں دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بعض جگہوں پر بہتے ہوئے پانی کی مانند سراب دکھائی دیتے جس کی طرف یہ سب دوڑ پڑتے تاکہ اپنی پیاس کو بجھا سکیں، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس لوٹ آتے۔ ان میں سے بعض غلیظ اور گندے مردار کو کھائے جا رہے تھے۔ کچھ گہرے کنووں میں گرے ہوئے تھے جن سے انتہائی غلیظ بدبو اور آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں نے کردار سے پوچھا، ان کنووں میں پڑے ہوئے لوگ کون ہیں؟ دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ اس نے کہا، یہ لوگ خدا کے نیک اور با ایمان بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو منہ چڑھاتے تھے اور آنکھوں اور ابروؤں کے ذریعے اشارے کر کے ان کی توہین کیا کرتے تھے۔ سورہ حمزہ آیت نمبر 1۔ اور جو لوگ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں وہ دنیا میں اپنے مومن بھائیوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے اس ناپاک عمل سے انہی لوگوں میں ذلیل و رسوا کیا کرتے تھے۔ جن حیوانوں کے کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں وہ غیبت سننے والے لوگ ہیں، جن کا طرز عمل سے غیبت کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ جو لوگ کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو کر ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، یہ دنیا میں ایک دوسرے کو گالیاں اور نازیبا الفاظ کہتے تھے، نیز ایک دوسرے پر جھوٹے الزام لگاتے تھے۔ جن حیوانات کا چہرہ زرد اور گہرا نیلا ہے یہ دنیا میں نکتہ چین اور جھوٹ بولنے والے افراد تھے۔ اس علاقے میں بہت سخت گرمی تھی، میں پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ میں نے کردار سے بڑی عاجزی کے ساتھ کہا، ذرا مجھے تھوڑا سا پانی تو دو۔ میری ہمت جواب دے چکی ہے اور اب میں مزید آگے بڑھنے سے عاجز ہوں۔ اس نے کہا، ہم نے پانی ساتھ لیا ہی نہیں، مشکیزیں تو خالی پڑے۔ میں نے کہا، تم نے پانی ساتھ کیوں نہ رکھا؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ اس جنگل و بیابان میں ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں جانتا تھا، لیکن پانی تمہارے مقدر میں نہیں ہے۔ میں نے کہا، کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا مجھے پیاس نہیں لگتی؟ کیا میں دیگر لوگوں سے مختلف ہوں؟ میں نے بہت سے دوسرے مسافروں کے کاندھوں پر پانی کے مشکیزیں دیکھے ہیں۔ اس نے کہا، جی ہاں، وہ دیندار تھے مگر تم بے دین ہو، وہ نمازی تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے سورہ مومنون آیت نمبر 2۔ اور تم بے ایمان اور بے نمازی ہو، وہ لوگ اہل تقوی تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ اور تم نہ تقوی کے مالک تھے اور نہ ہی تم نے کبھی خود کو گناہ اور بے راہ روی سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ وہ لوگ فضول اور بیکار باتوں سے پرہیز کرتے تھے اور غیر ضروری بات نہیں کرتے تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 3۔
مگر تم نے اپنی زبان کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، تم شیطان کی ہر بات مانتے تھے، اور یہاں ہر شخص کے ساتھ اس کے ایمان و کردار کے مطابق سلوک کیا جاتا ہے۔ اگر تم نے انہیں اس راستے پر گامزن دیکھا ہے تو اس کی وجہ ان کے وہ گناہ ہیں جن کا وہ ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ ایمان اور دینداری کے باوجود انہیں بھی اس کا عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے، لیکن ان کی حیثیت تم سے قطعی مختلف ہے۔ ان لوگوں میں سے اکثر اس راستے کے درمیان ہی سے اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں گے اور انہیں قیامت کے دن کوئی عذاب نہیں دیکھنا پڑے گا۔ نیک اعمال کو آگ لگنا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ کردار رک گیا، وہ اپنی ابروؤں پر ہاتھ رکھ کر غور سے دور دیکھنے لگا، پھر اس نے میری جانب رخ کر کے کہا، وہ آگے دیکھو، کیا تمہیں آگے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ جب میں نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر مجھے دھوئیں اور آگ کے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے شعلے دکھائی دیے۔ ان کی وجہ سے آسمان پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ میں ذرا نزدیک گیا تو دیکھا کہ پھلوں سے لدے درختوں والے باغات آگ میں جل رہے ہیں، دھواں اور آگ کے شعلے انہی درختوں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کردار سے کہا، پھلوں سے لدے درختوں والے ان باغات کو آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ کن بیچاروں کی ملکیت ہے؟ اس نے کہا، اگر سچ پوچھو تو مجھے پتہ ہے کہ ان درختوں کو لگانے والے کون ہیں اور انہیں کیوں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ باغ اور پھل دراصل ان با ایمان لوگوں کا مال ہے جو دنیا میں ذکر خدا کرتے اور ان کی زبان پر ہمیشہ یہ الفاظ جاری رہتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا، تو پھر ان کے باغات کو آگ کیوں لگی ہے اور یہ آگ کس نے لگائی ہے؟ اس نے کہا، یہ آگ انہوں نے خود ہی لگائی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک باغ لگائے اور پھر جب اسے پھل لگ جائیں اور کچے پھلوں کو توڑنے کا موقع آ جائے تو وہ اسے آگ لگا دے؟ کیا انہیں اس باغ کی ضرورت نہ تھی؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، انہیں اس باغ کی بڑی سخت ضرورت تھی، لیکن یہ لوگ ایک جھوٹ بول کر یا پھر کسی بے گناہ انسان پر ایک جھوٹا الزام لگا کر یہاں آگ بھیجتے رہے، جس نے ان باغات کو جلا کر راکھ بنا ڈالا۔ کیا تم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں ایک اور درخت لگا دیا جاتا ہے، اور جو شخص ذکر کرے تو اس کے لیے بھی درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہو کہ جنت میں ہمارے بہت سے درخت ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل درست کہا، البتہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ تم ذکر الہی کہنے اور درخت لگنے کے بعد گناہ کے ذریعے آگ بھیج کر اس درخت کو جلا نہ ڈالو۔ اگر ان درختوں کے مالکوں کا ایمان پختہ ہوتا اور یہ لوگ اپنی زبان، کان، آنکھ، شکم، شرمگاہ اور دیگر اعضاء و جوارح کو گناہوں سے محفوظ رکھتے تو ان کے یہ باغ قیامت تک سرسبز و شاداب پھلوں سے لدے رہتے، لیکن یہ سب گناہ کر کے آگ بھیجتے رہے اور خود اپنے ہاتھوں انہیں جلاتے رہے۔ یہ لوگ جب یہاں پہنچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے خود پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ اس پر یہ لوگ حسرت بھریں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور باغ فنا ہو گیا۔ ہم لوگ جلدی سے ان باغات کے قریب پہنچے، لیکن افسوس کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تمام باغات پھلوں سے لدے اپنے درختوں سمیت جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس موقع پر تیز ہوا چلنے لگی جس نے اس راکھ کو ادھر ادھر اڑا دیا اور ان باغات کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی باغ تھا ہی نہیں۔ اس پر کردار نے میری جانب دیکھ کر کہا، اگر تم دنیا میں قرآن سے کچھ مانوس ہوتے، اگر تم نے اسے پڑھا ہوتا یا اس کی تفسیر سنی ہوتی یا پھر تم کسی واعظ کے واعظ میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے کہ کافروں، منافقوں، مشرکوں اور فساد برپا کرنے والوں کے نیک اعمال کی صورت قیامت کے دن اس راکھ کی سی ہوگی جسے تیز آندھی اڑا کر نابود کر دے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 21۔ دنیا پر مر مٹنے والوں کا انجام۔ ہم غیبت کرنے والوں کے علاقے سے باہر نکل آئے اور اب قریبی حریص لوگوں کے علاقے شروع ہو رہا تھا
اس جنگل و بیابان میں ہم نے کچھ لوگوں کو بد شکل اور انتہائی گندی بدبو والے کتوں کی شکل میں دیکھا۔ ان میں سے بعض انتہائی لاغر، بعض موٹے تازے اور کچھ بھیڑیوں کی طرح لگ رہے تھے۔ اس صحرا میں جگہ جگہ مردار پڑے ہوئے تھے جن کی گندی بدبو نے اس پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہر مردار پر چند کتے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور دوسرے کو کاٹ رہے تھے۔ کوئی بھی ان مرداروں کو کھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کتے ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاکان ہو کر زمین پر گر جاتے اور وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہتا تھا۔ کچھ کتے طاقتور اور ہٹے کٹے تھے۔ یہ کمزور و لاغر کتوں کو مردار سے دور بھگا دیتے اور خود کھانے لگ جاتے۔ ابھی وہ کچھ کھا ہی نہ پاتے کہ ان سے زیادہ طاقتور کتے آ کر انہیں بھگا دیتے اور خود کھانے میں مصروف ہو جاتے۔ کردار نے کہا، اگر تم حقیقت کے متلاشی ہوتے اور اپنے دین کے احکام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے پیشواؤں علیہم السلام کا فرمان ہے، دنیا مردار ہے اور اس پر مر مٹنے والے کتے ہیں۔ کتاب کا حوالہ لیال الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56۔ شعر کا ترجمہ ہے، اگر تم پرواز کرنے والے پرندہ بننا چاہتے ہو تو اس مردار دنیا کو گدھوں چیلوں کے آگے پھینک دو۔ اس غدار دنیا کی یہی غذا، یہی اسے دو، کیونکہ کتے کے آگے مردار ہی ڈالا جاتا ہے۔ اگر تم تیزی سے اپنا سفر طے کر لینا چاہتے ہو تو پھر جاہ و مال سے وابستگی چھوڑ دو۔ اگر تم جاہ و مال کی قید میں اسیر ہو کر رہ گئے تو تم کسی نیک مقصد کو نہ پا سکو گے۔ پھر کچھ اشعار ہیں، ان کا ترجمہ ہے، اس دنیا کی مثال مردار کسی ہے جس کے گرد ہزارہ گدھ منڈلا رہے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو نوچتے ہیں اور آخرکار یہ سب لڑ کر ختم ہو جائیں گے اور وہ مردار وہیں کا وہیں پڑا رہے گا۔ ان میں سے بعض جب مردار کو کھا رہے تھے تو اس دوران ان کی ناک سے دھواں اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ اکیلے مردار کھا رہے تھے۔ یہ لوگ بڑے زور و شور سے اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ دوسرے کتے ان کے قریب نہیں جا رہے تھے۔ دنیا پرستوں کا انجام، ہم کچھ اور آگے نکل گئے، ہم بہت تھک چکے تھے، بھوک اور پیاس نے ہمیں نڈھال کر رکھا تھا۔ میں نے کردار سے کہا، اب میری ہمت جواب دے چکی ہے، اگلی منزل آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اس نے کہا، سامنے دیکھو، ہم اس طرف نظر آنے والی روشنی کے قریب پہنچ کر آرام کریں گے اور اپنی تھکن دور کریں گے۔ جب میں نے اس جانب نظر دوڑائی تو مجھے بہت وسیع و عریض میدان دکھائی دیا جس میں آسمان سے باتیں کرتے کئی پہاڑ موجود تھے اور ہر طرف آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ ہم جتنا تیز ہو سکتا تھا چل رہے تھے کیونکہ میں کچھ دیر آرام کر کے اپنی تھکن اور تکلیف کو کم کرنا چاہتا تھا۔ جب ہم اس میدان کے قریب پہنچے تو ہمیں وہاں پر آگ میں گھرے ہوئے بہت سے لوگ دکھائی دیے جن کے منہ میں لوہے کی لگامیں تھیں۔ عذاب کے انتہائی غضبناک اور بپھرے ہوئے فرشتے آگ کے گرز ہاتھ میں لیے ان پر مقرر تھے۔ یہ لوگ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن بول نہیں سکتے تھے۔ میں نے ایک فرشتے سے کہا، یہ کون لوگ ہیں اور دنیا میں ان کے اعمال کیا تھے؟ آخر ایسی کیا خطا تھی جس کی وجہ سے انہیں آگ کے پر میدان میں ڈال دیا گیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، یہ لوگ دنیا میں 2 گندے اور ناپسندیدہ اعمال کے مرتکب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ وہ 2 عمل یہ ہیں، نمبر 1 حب دنیا، یہ دنیا سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے جتنا ایک دودھ پیتے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا ان کی جانب رخ کرتی تو یہ خوشی سے پاگل ہو جاتے اور جب دنیا ان سے منہ موڑ لیتی تو مایوس و پریشان ہو جاتے اور اس پر حسرتیں بھرتے۔ نمبر 2 طاغوت کی اطاعت، یہ لوگ باطل حکمرانوں اور ظالم و جابر بادشاہوں کے تابع محمل بنے ہوئے تھے۔ یہ لوگ آنکھوں اور کانوں کو بند کر کے ان کی پرستش کیا کرتے تھے۔ یہ دین اور آخرت کو ان کی رضا خوشی پر قربان کر دیتے اور اکثر اوقات ایک پھوٹی کوڑی کی خاطر بے گناہ انسانوں کو قتل کر دیتے یا ان پر جھوٹا الزام لگا کر ان کی زندگی اجیرن بنا ڈالتے اور وہ بیچارے زندان کی تاریک کوٹھڑیوں تک جا پہنچتے۔ اس موقع پر کردار نے مجھے مخاطب کر کے کہا، اگر انسان
گندگی کے ڈھیر، کثافتوں اور ننگی زمین پر سوئے، جو کہ خشک روٹی سے اپنا پیٹ بھرے لیکن اس کا دین محفوظ رہے، تو یہ چیز اس کے لیے دنیا کی تمام دولت و ثروت سے زیادہ بہتر ہے، جس کا انجام اتنا بھیانک ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الشرائع، جلد نمبر 2، باب نمبر 222، صفحہ نمبر 493، حدیث نمبر 21۔ حسد کرنے والوں کا انجام۔ دنیا پرستوں کے علاقے سے نکل کر ہم حسد کرنے والوں کے علاقے میں پہنچے۔ یہاں پر ہمیں بہت سے کارخانے نظر آئے جہاں لوگ کام کرنے میں مصروف تھے۔ ان کارخانوں کے دھوئیں نے ماحول کو تاریک بنا رکھا تھا۔ ان کارخانوں میں بڑے بڑے بھاری بھرکم پہیے یا گھومر لگے ہوئے تھے جو تیزی سے گھوم رہے تھے۔ ان کے زور سے گردش کرنے کی وجہ سے پورا علاقہ لرز رہا تھا۔ ان دیو ہیکل پہیوں کے گھومنے سے پیدا ہونے والی آواز کی وجہ سے کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پہیوں کے گھومنے کی آواز اور گڑگڑاہٹ سے عجیب قسم کے زلزلے کی سی کیفیت تھی۔ ان کارخانوں کے مزدوروں کے چہرے کوئلے کی مانند سیاہ تھے۔ یہ کارخانے زمین پر حرکت کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا اور طاقتور دکھائی دیتا تھا جو سڑک کے کنارے تک آگے آیا۔ میں یہ خوفناک منظر دیکھ کر سہم گیا۔ ایک کالا مزدور آگے بڑھا اور اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسے اچھی طرح سے دیکھو، کیا تم نے دنیا میں ایسی مشینری دیکھی ہے؟ میں نے ڈر کے مارے منہ دوسری جانب کر لیا اور سورہ فلق کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اس کالے چہرے والے نے کہا، اے احمق، اس سورے کی تمہیں دنیا میں تلاوت کرنا چاہیے تھی، اب اس کا کیا فائدہ، کیونکہ اب یہ تمہارے لیے مؤثر نہیں رہی۔ شعر کا ترجمہ ہے، اگر تم پوری زندگی گناہ اور نافرمانی کی نظر کر ڈالو تو پھر مرنے کے بعد فاتحہ اور درود کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میرے پورے وجود پر خوف و وحشت طاری تھی۔ وہ کالا شخص آگے بڑھا اور ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر غائب ہو گیا۔ میں اس کے ہاتھوں سے صحیح و سالم بچ نکل جانے پر بہت خوش تھا، لیکن کچھ دیر ہی بعد وہ اچانک ایک خطرناک جانور کی شکل میں ظاہر ہوا۔ کچھ اور مشینیں میرے قریب آ رہی تھیں، اژدہے کی طرح یہ میری جانب آگ پھینک رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ مجھے نگل لیں گی۔ اس کالے، خبیث اور گندے شخص نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ وہ قہقہے لگاتا ہوا ناچ رہا تھا اور بار بار یہ جملے منہ سے نکال رہا تھا، وَمِن شَرِّ حَاسِدِينَ إِذَا حَسَدَ۔ پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے بدبخت اور ناتواں، تم خود اپنے شر سے خدا سے پناہ مانگ رہے ہو۔ تم نے کبھی کسی کو حسد جیسی بیماری سے چھٹکارا پاتے دیکھا ہے؟ پھر میں نے دیکھا کہ ان مشینوں کے پائپوں سے بیماری سے نڈھال لوگ جن کو سخت بخار نے پریشان کیا ہوا تھا اور ان کے بدن میں آگ لگی ہوئی تھی، توپ کے گولوں کی طرح نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے کردار سے کہا، یہ مفلوق الحال لوگ جو ان پائپوں سے باہر گر رہے ہیں کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ حسد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں اور زبان سے اللہ کے نیک اور مومن بندوں سے حسد کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہ سخت اور اذیت ناک بیماری ان کا مقدر ہے جس سے یہ کسی صورت شفا حاصل نہ کر پائیں گے۔ اس کالے نے کہا، اگر تمہیں مطالعے سے کوئی رغبت ہوتی اور تم اپنی راحتوں کو عیش و نوش جیسی فضول چیزوں کے نظر کرنے کی بجائے اسلامی کتب کا مطالعہ کرتے، قرآن پاک کی تفاسیر پڑھتے اور اخلاق کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت کرتے تو تمہیں حسد کے نقصانات کا پتہ چلتا۔ اگر تم اس دوران حسد کرنے والوں کی مذمت کے بارے میں موجود قرآنی آیات اور احادیث پر نظر دوڑاتے تو حسد سے بچ نکلتے۔ اگر تم احادیث میں کچھ دلچسپی لیتے تو تمہیں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث یقیناً نظر آتی، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حسد بدترین بیماری ہے جس میں کئی لوگ مبتلا ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے غریب الحکم، جلد نمبر 1، صفحہ حکمت نمبر 332۔ حسد انسان کے بدن کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، کیونکہ حسد کرنے والا دوسروں کی سلامتی اور آسائش کو نہیں دیکھ پاتا اور ہمیشہ کڑتا رہتا ہے۔ غریب الحکم، جلد نمبر 1، باب حسد، حکمت نمبر 8۔ لوگوں کی سلامتی اور مال و دولت سے حسد کرنا انسان کے جسم کو زرد اور کمزور کر دیتا ہے۔
غریر الحکم جلد نمبر 1 حکمت نمبر 13۔ حسد ایک لا علاج مرض ہے، یہ مرتے دم تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ کتاب کا حوالہ ہے غریر الحکم جلد نمبر 1 حکمت نمبر 17۔ اگر تم مطالعے میں دلچسپی لیتے تو یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول یہ حدیث تمہاری نظروں سے گزرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا، لوگوں سے حسد مت کرو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جامع الاخبار صفحہ نمبر 186، تفسیر ابو الفتوح رازی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 255۔ اگر تم نے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کا مطالعہ کیا ہوتا تو تمہیں یہ حدیث بھی ملتی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حسد کرنے والا جس سے حسد کرتا ہے اسے کوئی نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جامع السعادات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195، بہار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 255۔ تکبر و غرور کرنے والوں کا انجام۔ حسد کرنے والوں کا انجام دیکھنے کے بعد ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم سفر کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ یہاں پر راستہ بہت تنگ اور دشوار گزار تھا۔ اس پہاڑ کے نشیب کی طرف ایک گہری کھائی تھی۔ اس کھائی کی تہہ ہموار اور سیدھی تھی۔ میری خواہش تھی کہ پہاڑ کے اوپر سے چلا جائے کیونکہ گھاٹی کے دامن میں دم گھٹتا تھا اور تازہ ہوا بھی نہیں لگتی تھی۔ میں نے کردار کو تجویز دیتے ہوئے کہا، اگر ہو سکے تو پہاڑ کے بالائی حصے سے سفر کو جاری رکھا جائے کیونکہ پہاڑ کے بالائی حصے کا موسم قدرے بہتر ہے اور وہاں سے ہم دور تک کا علاقہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ گھاٹی کے دامن میں نہ صرف دم گھٹتا ہے بلکہ وہاں بے شمار درندہ حیوانات اور ڈنک مارنے والے حشرات الارض بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا سفر اور زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ ہم پہاڑ کی چوٹی کی جانب روانہ ہوئے۔ تھوڑا سا آگے گئے تھے تو دیکھا کہ آگے راستہ بند تھا اور چوٹی تک پہنچنا ناممکن تھا۔ اب ہم پہاڑ کے راستے بالکل تنگ اور خطرناک پگڈنڈی پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ یہ بہت دشوار گزار راستہ تھا۔ ویسے تو ہم بڑی احتیاط سے قدم اٹھا رہے تھے لیکن پاؤں تلے مٹی سرکنے کی وجہ سے میں دو تین بار چند میٹر نیچے لڑک گیا۔ اگر میں نے جھاڑیوں اور پتھروں کو نہ پکڑ لیا ہوتا تو میں گہرائی میں جا گرتا۔ بہرحال میں نے خود کو بڑی مشکل سے گرنے سے بچایا لیکن اس دوران میرے ہاتھ، پاؤں اور پہلو زخمی ہو چکے تھے۔ خصوصاً ایک پتھر سے ٹکرانے کی وجہ سے میرے ناک کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن انسان کا غرور و تکبر ملیہ میٹ ہو جائے گا اور اس کی منہ زور اور مغرورانہ ناک زمین کی لکیریں لگائے گی۔ اللہ اکبر۔ میں نے کردار سے کہا، ہم نے خوب سیر کر لی، بڑے حسین مناظر دیکھ لیے، کتنی فرح بخش ہوا نے ہمیں سکون بخشا، کاش ہم گھاٹی کے دامن والے راستے سے گئے ہوتے۔ کردار میرے پاس کھڑا میری حالت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا، جو شخص دنیا میں غرور و تکبر کرتا ہے خدا تعالیٰ اسے پست اور بے وقت بنا ڈالتا ہے۔ جو شخص خود کو دوسروں سے برتر اور اعلیٰ سمجھے خدا اس کی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے۔ تم چونکہ غرور میں آ کر بغیر وجہ خود کو محترم، بڑا اور قدر و منزلت والا سمجھتے تھے، اس لیے تمہیں اس عذاب کا مزہ چکھایا گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے سورہ دخان آیت نمبر 45۔ یہ غرور کرنے والوں کا برزخی عذاب ہے، قیامت کے دن انہیں اس سے بھی زیادہ سخت عذاب نصیب ہوگا۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے غرور کرنے والو، جہنم کے دروازوں سے اندر آ کر آگ میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا ابدی ٹھکانہ ہے اور غرور کرنے کا یہ ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 28۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا بھر بھی غرور و تکبر ہوگا وہ کسی طرح بھی جنت میں داخل نہ ہو پائے گا۔
کتاب کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 215، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 264، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 310، حجت البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216۔ غرور کے مقابلے میں اچھی صفت تواضع اور انکساری کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے فرمایا، اے داؤد، تواضع اور انکساری کرنے والوں کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123، وسائل الشیعہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 216۔ اور جس کو خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو وہ ضرور بہشت میں ہو جائے گا۔ کردار کی باتوں کے بعد جس طرح سے ہو سکا ہم آگے روانہ ہوئے، لگ رہا تھا کہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے تھے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، یہاں تک کہ گرمی ناقابل برداشت حدوں کو چھونے لگی۔ مجھے یہ گرمی جہنم کی گرمی سے زیادہ اذیتناک لگ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ خود گرمی اپنی حرارت و تپش پر چیخ و پکار کر رہی ہے۔ کتاب کا حوالہ روضۃ المتکلمین جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 121، حجت البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 216، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 265۔ چند ہزار درجے سینٹی گریڈ گرمی اور بے انتہا پسینے کی وجہ سے میرا جسم چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں ایک ننھی سی چیونٹی میں تبدیل ہو گیا۔ اس راستے پر اور بھی بہت سے لوگ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں اور میری طرح کے دوسرے لوگ جو دنیا میں غرور و تکبر اور اونچی اڑان رکھتے تھے، ان لوگوں کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 73 صفحہ نمبر 219، لیال الاخبار صفحہ نمبر 192، عقاب الاعمال صفحہ نمبر 265، حجت البیضاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 215۔ ہم بہت چیخ و پکار کر رہے تھے مگر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، شاید انہیں ہماری آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں کافی عرصے تک اس جنگل و بیابان میں چیونٹی کی صورت میں لوگوں کے پاؤں تلے مسلا جاتا رہا، پھر رفتہ رفتہ گرمی کی شدت میں کمی آئی اور میں دوبارہ اپنی حالت کو لوٹ آیا۔ آخرکار ہم اس علاقے سے باہر آ گئے۔ جھوٹا الزام لگانے والوں کا انجام۔ ہم اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ میں نے دور سے ایک پہاڑ کو دیکھا جس پر روشنی ہی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس روشنی نے پورا علاقہ منور کیا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کئی ہزار واٹ کے طاقتور بلب لگائے گئے ہوں۔ میں نے کردار سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چراغاں کیوں کیا گیا ہے؟ اس نے کہا، جلدی کرو تاکہ نزدیک جا کر اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ ہم بڑی مشکل سے تھوڑا آگے گئے ہوں گے کہ اچانک گوشت اور ہڈیاں جلنے کی بو آنے لگی۔ پتہ چلا کہ یہ بدبو اسی آگ والے پہاڑ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اسی اثنا میں مجھے رونے اور چیخ و پکار کی ایسی دردناک آوازیں سنائی دینا شروع ہوئیں جو ہر سننے والے کو بے چین اور بے حال کر سکتی تھیں۔ معلوم ہوا کہ یہ چیخ و پکار بھی اسی پہاڑ کی جانب ہو رہی ہے۔ جب ہم اس کے بالکل قریب پہنچ گئے تو دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر سے آتش فشاں کی طرح آگ نکل رہی تھی اور بہت سے مرد اور عورتیں اس پہاڑ کے اوپر اس آگ میں جل رہے تھے۔ یہ چیخ و پکار انہی کی تھی۔ میں نے کہا، ان بیچاروں کو کیوں آگ میں ڈال دیا گیا؟ انہوں نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ انجام دیا ہے جس پر انہیں اس قدر دردناک عذاب میں گرفتار ہونا پڑا ہے؟ کردار نے کہا، اگر میری باتوں کا برا نہ مانو تو تمہیں ایک حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں۔ یہ افراد جو اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ کے عین بیچ میں جل رہے ہیں، یہ بے گناہ اور پاک دامن لوگوں پر جھوٹے الزام لگاتے تھے اور ناحق ان کی عزت و آبرو کو پامال کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح الفاظ میں اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مومن یا مومنہ پر جھوٹا الزام لگائے اور ان کی طرف کسی ایسی بات یا صفت کی نسبت دے جو ان میں وجود نہیں رکھتی، خدا تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کے ایک پہاڑ پر قرار دے گا۔ کتاب کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 196، جامع الاخبار
صفحہ نمبر 173 وسائل الشیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 604۔ میں نے کہا یہ لوگ کب تک اس پہاڑ کی چوٹی پر آگ میں جلتے رہیں گے جب تک وہ جھوٹا الزام ان کے سر پر ہے اور جب تک یہ لوگ ان لوگوں کی پامال کی گئی عزتوں کی تلافی نہ کر لیں۔ وسائل کتاب کا حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 604۔ اور خود تم بھی انہی افراد میں سے ایک ہو۔ کیا تم بھول گئے کہ تم ایک دن ایک عفیف و پاک دامن مومنہ کو اپنے جال میں گرفتار کرنا چاہتے تھے لیکن وہ تمہارے دھوکے میں نہ آئی اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ تم نے اس سے انتقام لینے کے لیے اس بیچاری پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میں نے اس عورت کو ایک جگہ پر فلاں مرد کے ساتھ برہنہ حالت میں دیکھا ہے۔ اس طرح سے تم نے اس معصوم کی عزت و آبرو کو تباہ و برباد کر کے اسے اپنے پرائے سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا۔ ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ عذاب دینے پر مقرر چند سپاہیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر لے گئے اور آگ میں پھینک دیا۔ انہوں نے کہا جب تک وہ عورت تمہیں معاف نہیں کرے گی تم اسی آگ میں جلتے رہو گے۔ میں بہت عرصے تک اس آگ میں جلتا رہا، کاش وہ آگ دنیا کی آگ کی طرح مجھے ایک ہی دفعہ جلا کر ختم کر ڈالتی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ایک دن اس عورت کی ملاقات میری بیوی سے ہو گئی۔ اس نے میری بیوی کو پورا ماجرا سنایا۔ میری بیوی کافی دن تک اس کے گھر جاتی رہی اور اس سے ہمدردی کرتے ہوئے مجھے معاف کرنے کی درخواست کرتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس عورت نے مجھے معاف کر دیا جس کے بعد مجھے اس عذاب سے رہائی نصیب ہوئی، لیکن اس عذاب کے دوران میرا بدن مسلسل گل سڑ کر ختم ہوتا تھا اور پھر دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ کر آگ میں جلتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں، معاف کیجیے گا پارٹ نمبر 13 کا اختتام کرتے ہیں اور باقی کا کافروں کا انجام کے سلسلے میں حاضر ہوں گے پارٹ نمبر 14 سے۔